السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ امید کر رہا ہوں بخیریت ہوں گے۔ آج وقت کو ضائع نہیں کرتے ہوئے الحمدللہ جو پچھلا کلاس ہمارا ناگا ہوا تھا اس کو بھی آج کمپلیٹ کریں گے، اور آج انشاءاللہ دو ٹاپکس کو پڑھنا ہمیں۔ دو ٹاپکس کون کون سے ہیں جی؟ آج پہلا ٹاپک ہم جو پڑھیں گے وہ ہے فعل نہیں۔ فعل نہیں کیا ہے جی؟ ایک ہے نہیں، یہ والا نہیں، اور ایک ہے نہیں، ایک ہے نہیں، ایک ہے نہیں۔ نہیں اور نہیں کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے ہم نے فعل جب مضارع یا ماضی کو منفی بنایا تھا، تو جب مضارع کو ہم منفی بنا رہے تھے تو ہم نے اس کو شروع میں صرف لام لگا دیا تھا۔ جیسے میں کہتا ہوں تذهب، تو جاتا ہے یا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ اور میں اگر کہتا ہوں کہ تو نہیں جاتا تو لا تذهب، ٹھیک ہے نا، تو نہیں جاتا۔ لیکن جو ہمارا پچھلا کلاس ہوا تھا فعل امر ہوا تھا، تو فعل امر کتنے سیغے سے بنے تھے جی؟ کون سے سیغے سے بنا تھا؟ حاضر کا سیغہ۔ تو تذهبو، یہ جو حاضر کے سیغے تھے واپس ایک بار لکھائیں جی۔ تذهبو، تذهبانی، تذهبونا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ پھر اس کے بعد تذهبینا، تذهبانی، تذهبنا۔ یہ 6 سیغے تھے جی امر کا۔ تذهبو سے امر کیا بنے گا جی؟ اذهب۔ فعل مضارع اخف تذهب ہو گیا، علامت مضارع ہٹائیں گے اور حمزۃ الوصل ڈال دیں گے زیر کے ساتھ، کیونکہ این کلمہ زبر ہے۔ تو تذهب، تذهبو سے جی اذهب، تذهبو تو جاتا ہے یا جائے گا، اذهب تو جا۔ اب میں کسی کو منع کر رہا ہوں کہ تو مت جا، یہ ہے فعل نہیں۔ تو فعل نہیں کیسے بنے گا؟ منع کیسے کریں گے؟ اس امر کو منع کیسے کریں گے؟ جب ہم، تو بہت آسان ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، 2 منٹ کا کام ہے، اس کو کمپلیٹ کر کے ہم فعل مجہول کی طرف چلیں گے، جو مین ٹاپک ہے ہمارا، مین ٹاپک۔ فعل نہیں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بھی شروع میں لا لگا دیں گے۔ آپ کیا لگا دیں گے جی؟ لا تذهبو۔ لیکن فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ لا تذهبو کا معنی تو ہم نے یہ بھی لیا تھا کہ تو جاتا ہے، تو جاتا ہے یا جائے گا تذهبو میں، لا تذهبو تو نہیں جاتا، لیکن یہ امر نہیں آ رہا ہے۔ تو فرق کیسے کریں گے؟ فرق یہ کریں گے کہ فعل مضارع کو اخف کر دیں گے لا کے بعد۔ فعل مضارع کو اخف کر دیں گے لا کے بعد، یعنی جب لا کے بعد فعل مضارع اخف نظر آئے تو وہ فعل نہیں ہے، اور جب فعل مضارع لا کے بعد فعل مضارع جو ہمارا نارمل شکل ہے مرفوع نظر آئے ہمیں، تو وہ ہم سمجھیں گے لا منفی ہے۔ وہ لا تذهبو، تو نہیں جاتا، لا تذهب تو مت جا، لا تذهبو تم مت جا، تم دونوں مت جاؤ، تو کیا ہو جائے گا جی؟ لا، لا تذهبا، لا تذهبا، تم دونوں مت جاؤ۔ میں کہتا ہوں لا تذهبو، تم سب مت جاؤ، لا تذهبی، تم مؤنث مت جا، ٹھیک ہے نا جی؟ لا تذهبا، تم دونوں مؤنث مت جاؤ، لا تذهبنا۔ یہاں آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ لا تذهبنا اور لا تذهبنا دونوں میں سیم آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی شکل نہیں بدلتی۔ فعل مضارع اخف بھی ایسا ہی ہوتا ہے، فعل مضارع مجزوم بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مرفوع بھی ایسا ہی ہوتا ہے، منصوب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ کو سیاق و سباب بیان کرے گا کہ لا تذهبنا کا معنی کیا ہوگا، یا فعل منفی ہے یا وہ فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ سیاق و سباب آپ کو انشاءاللہ بتا دے گا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ کلیئر ہو گیا جی فعل نہیں۔ میں اگر کہتا ہوں تو داخل ہو، تم داخل ہوتے ہو یا ہوگے، تو فعل مضارع کیا بنے گا اس کا؟ تدخلو۔
तदखुलू, तुम दाखिल होते हो या होगे। मैं कहता हूं तुम दाखिल नहीं होते हो तो क्या होगा जी, ला तदखुलू। अच्छा, मैं कहता हूं तुम दाखिल हो, क्या होगा जी, उदखुल, उदखुल। मैं कहता हूं तुम दाखिल मत हो, तब क्या होगा जी, ला, ला तदखुल, ला तदखुल। देखिए जी, तदखुलू, ला तदखुल, तुम दाखिल मत हो, ठीक है जी, ला तदखुल, तुम दाखिल मत हो। मैं कहता हूं तुम बैठते हो या बैठोगे, क्या अरबी बनेगी, तजलिसु, तुम नहीं बैठते, ला तजलिसु, तुम बैठ, तू बैठ, इजलिस, तू बैठ जा, तुम मत बैठो, ला, क्या होगा जी, ला तजलिस, ला तजलिस। ला तजलिस, तू मत बैठ। माशाल्लाह। कोई एक और फेल बना ले, फिर इंशाल्लाह फिर आगे एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस करेंगे, फिर क्लियर करेंगे। क्या होगा जी, खराजा से बना लीजिए, या खुरुजू, तू निकलता है या निकलेगा, तू नहीं निकलता, ला तखरुजू, ला तखरुजू, तू नहीं निकलता, तू निकल, उखरुज, तू ना, तू मत निकल, ला तुखरुज। हाँ, तो अब गलती यहां पे आप बाज दफा क्या करेंगे, हो सकता है कि फेले अम्र जैसे उखरुज आ रहा है तो आप ला उखरुज कर दे, ये गलती कर सकते हैं आप, लेकिन ला उखरुज जुमला गलत हो जाएगा, ला उखरुज नहीं होगा, ला तखरुज होगा, ठीक है ना, उखरुज नहीं होगा, उखरुज में फेले अम्र बनेगा और उसमें फेले नहीं के अंदर आपका अलामत मुजारे मौजूद रहेगा। जैसे उसमें अलामत मुजारे हम हटा रहे थे, लेकिन यहां अलामत मुजारे रहेगा, सिर्फ फेले मुजारे को अखफ कर दिया जाएगा और शुरू में ला लगा दिया जाएगा। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है, मैं वहां पे लिख रहा हूं, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। खाने के लिए अरबी क्या इस्तेमाल करता है जी, अरब माजी के लिए अकला, और मैं कहता हूं कि हाँ, उसकी मुजारे क्या बनेगी जी, अकला या कुलू, अकला या कुलू। मैं कहता हूं कि तुम सब खाते हो या खाओगे, अरबी बना जी ना, तुम सब, तुम सब खाते हो या खाओगे, सही है ना जी, यही होगा ना। मैं कहता हूं तुम सब मत खाओ, ला लगा हमने, ला, ला ताकुलू, तुम सब मत खाओ, बिशिमाली, शिमाल कहते हैं बाएं को, बाएं हाथ को, ला ताकुलू बिशिमाली, तुम मत खाओ, यहां बिशिमाली को लाम लग, हाँ, ला ताकुलू बिशिमाली, तुम सब मत खाओ बाएं हाथ से, तुम सब मत खाओ बाएं हाथ से। ये जो फ़इन्ना है ना जी, फ़इन्ना, ये बिकॉज के माने में आता जी। जब भी फ़इन्ना नजर आए आपको, फ़इन्ना नजर आए तो वो वजह बताने के लिए आता है। फ़इन्ना जो शुरू में माना किया गया हुआ हमारा जुमला है, उसका वजह बयान किया जा रहा है कि क्यों ना खाओ। अगर करने का हुक्म हो तो उसका भी वजह बताया जाएगा, ना करने का हुक्म हो तो उसका भी वजह बताया। ला ताकुलू बिशिमाली, बाएं हाथ से मत खाओ, तुम सब बाएं हाथ से मत खाओ। फ़इन्ना, यकीनन, यकीनन यानी यकीनन यानी क्योंकि, फ़इन्न शैताना, फ़इन्न शैताना, शैतान, यकीनन शैतान, या कुलू, शैतान खाता है, शैतान खाता है, ठीक है ना जी, शैतान खाता है। और
اور پیتا ہے، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ اپنے بائیں ہاتھ سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اب آپ اس روایت کو الحمدللہ سمجھ سکتے ہیں. یہاں پہ بھی فعل نہیں کا استعمال ہوا. لا تاکلوا بالشمالی، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ. فإن الشیطان، یقیناً شیطان، کیونکہ شیطان یأکل ویشرب بالشمالی، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. کلیئر ہے جی؟ فعل نہیں. کسی کا کوئی سوال؟ قرآن مجید کی کئی ایک آیت ہے. ہاں بس اس کے شروع میں لا لگ جائے گا اور فعل مضارع اخف ہو جائے گا. فعل مضارع لا کے بعد اخف نظر آئے تو وہ لائے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ فعل مضارع اخف کے بعد، لا کے بعد فعل مضارع اخف نظر آئے، مجزوم نظر آئے، تو وہ لا نہیں والا لا ہے، نہیں. لیکن لا کے بعد اگر فعل مضارع مرفوع نظر آئے، یعنی عام شکل میں جو نارمل نظر آتا ہے پیش کے ساتھ جس کا آخری حرف ہے وہ نظر آئے تو وہ لائے منفی ہے، منفی والا جملہ ہے. پیاری حدیث قرآن کی ایک بہت پیاری آیت ہے، لا ترفعوا اصواتکم. اب اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. لا ترفعوا کیا معنی ہو جی؟ رفع یرفعون تھا، تو لا ترفعوا کا معنی کیا ہو گیا جی؟ مت اونچا کرو. اصواتکم، صوت کی جمع ہے اصوات. صوت کی جمع ہے، صوت کہتے ہیں آواز کو، عربی میں صوت کہتے ہیں آواز کو، اور آواز کی جمع آوازیں، صوتا. لا ترفعوا اصوات، صوت کی جمع اصوات. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو، اونچی نہ کرو. فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اوپر. ٹھیک ہے نا جی؟ تو قرآن کی مجید یہ آیت آپ کو سمجھ میں آنے لگی. اور بھی کئی آیت تھے جو میرے ذہن سے بھی نکل رہے ہیں، کیونکہ مین ٹاپک ہمارا فعل مجہول تھا. آپ قرآن مجید سے فعل نہیں کو نکالیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آپ تلاش کریں گے، یہ آپ کا ڈیوٹی ہے یا ہوم ورک ہے. انشاءاللہ آپ تلاش کریں گے، فعل نہیں نکالیں گے، اور فعل نہیں نکال کر کے مجھے آپ دیں گے گروپ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہمیں اپنا مین ٹاپک کی طرف. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی. اس کو بعض لوگوں کو رٹوا دیا جاتا ہے، اور رٹنے کی وجہ سے بیچارے فعل مضارع کے اندر اتنا زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ ہے جی جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ہے، وہ ہے فعل مجہول. فعل مجہول کیا ہے جی؟ فعل مجہول وہ انگلش میں کہتے ہیں پیسیو وائس. کیا کہتے ہیں جی؟ پیسیو وائس. پیسیو وائس کیا ہے جی؟ اب جو بھی ہم فعل پڑھ رہے تھے، فعل کے اندر ایک نیا فعل نظر آیا، فعل مجہول. فعل مجہول کیا ہے؟ دیکھیں فعل نارمل نا کچھ اعتبار سے تقسیم کیا گیا. یعنی ہم جب شروع میں ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ فعل زمانے کے اعتبار سے دو تھے جی. زمانے کے اعتبار سے کون کون تھے جی؟ ماضی اور مضارع. ٹھیک. پھر تھوڑا ہم اور آگے گئے، پھر ہم آگے جانے کے بعد ہمیں معلوم چلا کہ فعل کی دو الگ اور قسمیں نظر آئی. فعل متعدی، فعل لازم. وہ فاعل کے اعتبار سے تھا، مفعول کے اعتبار سے، معذرت کے ساتھ مفعول کے اعتبار سے جس کے لیے مفعول لازم ہوتا تھا اس کو متعدی کہا گیا. وہ فعل متعدی. ایسے افعال جس کے لیے مفعول لازم ہے، مفعول آتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا؟ اور ایسے افعال جس کے مفعول نہیں آتے تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ فعل لازم. ٹھیک ہے. اب ایک نیا فعل مجہول آیا. فعل مجہول کس اعتبار سے فعل کی قسم ہے جی؟ فعل مجہول فاعل کے مذکور ہونے کے اعتبار سے. فعل مجہول فاعل کے مذکور ہونے کے اعتبار سے فرق ہے. اس سے پہلے جو ہم فعل پڑھ رہے تھے، ابھی میں دو جملہ لکھتا ہوں انشاءاللہ، پھر میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. مثال کے طور پر میں اردو میں جملہ لکھ رہا ہوں، غور سے سمجھے. اس کے علاوہ یہ ٹاپک بہت ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ یہ بھی قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر استعمال ہوا ہے اور یہ بھی بہت زیادہ کنفیوز کرتا ہے فعل کے اندر. میں کہتا ہوں حامد نے زید کی مدد کی. اس میں فعل کیا ہے جی؟ اس میں فعل کیا ہے؟ فعل ہے مدد.
ٹھیک ہے. فائل کون ہے؟ حامد. مفعول کون ہے؟ زید. یہاں تینوں آ رہے ہیں جی، فعل بھی آ رہا ہے، فائل بھی آ رہا ہے اور مفعول بھی آ رہا ہے. ٹھیک، اب آپ دیکھیں میں ایک اور جملہ لکھتا ہوں. زید کی مدد کی گئی. چھپا کون یہاں پر جی؟ اس میں سے اس میں بچا کون؟ کون بچ رہا ہے یہاں پہ؟ اب یہ فعل کا ہے، فعل کیا؟ مدد. فائل ہے؟ فائل نہیں ہے اس میں، فائل چھپا ہوا ہے. مفعول تو دکھ رہا ہمیں، مدد کرنے والا جو زید ہے وہ زید دکھ رہا، لیکن کس کی مدد ہو رہی ہے ہمیں نہیں معلوم. یعنی فائل اس میں مذکور نہیں ہے. یہاں فائل مذکور تھا، یہاں فائل مذکور نہیں ہے. تو جہاں مذکور نہیں ہے اس کو کیا بولا ہم نے ابھی؟ فعل مجہول. یہ ہو گیا فعل مجہول. اور اب تک جو ہم نے پڑھ کر آیا ہے، اب تک جو ہم نے پڑھا، یہ پڑھا ہم نے جس میں فاعل مذکور تھا. تو یہ فعل کو کیا کہتے ہیں؟ اس فعل کو کہتے ہیں فعل معروف، یا اس کو نام ہے فعل معلوم. ہاں، معروف سے اور معلوم سے سمجھ لے اس. ہاں جی ایگزیکٹلی. یعنی جہاں ہمیں فاعل کا معلوم ہے، فاعل معلوم ہے، تو ایسے فعل افعال کو جملہ فعلیہ کے فعل معروف یا فعل معلوم کہلائے گا. اور ایسا جس کا فاعل مذکور نہ ہو، ایسا فاعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو، وہ فعل مجہول ہوگا. یعنی اب تک ہم نے جو پڑھتے ہوئے آئے ہیں وہ کیا پڑھتے ہوئے آئے ہیں؟ فعل معروف. فعل معروف. بعض جگہ پہ کیا ہوگا، آپ کو شروع میں فعل معروف اور فعل مجہول رٹا دیا جائے گا، اور وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہوتا ہے معروف کون سا، فعل مجہول کون سا. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک دم کانسیپٹ کلیئر کر کے سمجھ پا رہے فعل مجہول کون سا ہوگا، فعل معروف کون سا ہوگا. کلیئر ہے جی؟ دیکھیں یہ ہوا حامد نے زید کی مدد کی، فعل، فاعل، مفعول. فاعل مذکور ہے لہذا یہ معروف ہوا، ہمیں معلوم ہے. معروف سے یاد سمجھ لیں جس کا معلوم ہمیں علم ہو، یا معلوم. اور جس میں فاعل مذکور نہ ہو اس کو فعل مجہول کہیں گے. اس کی جب ہم عربی کریں گے، ابھی ماضی ہے نا، یہ فعل اس کا ماضی ہے نا، مدد کی ماضی ہے، مضارع بھی بنے گا اس کا، کوئی ٹینشن نہیں، مضارع بھی بنائیں گے. لیکن ابھی ماضی دیکھ رہے ابھی ہم. اگر میں اس کا ترجمہ کرنے بولوں عربی کے اندر تو آپ کر لیں گے؟ کرے جی ترجمہ اس کا، کریں عربی بنائیں. نصر حامد زیدن. ماشاءاللہ، یہ ہمارا اس جملے کا ترجمہ ہو گیا الحمدللہ. نصر حامد زیدن. حامد نے زید کی مدد کی الحمدللہ. اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا سمجھے. سب سے پہلا یہاں غائب کیا ہے جی؟ اس جملے میں غائب کیا ہے؟ فاعل غائب ہے. فاعل ہمارا غائب ہے، اور فاعل چونکہ یہاں بتا رہا تھا وہ فاعل حامد تھا، لیکن یہاں غائب ہے. اب یہاں مفعول ہے، تو مفعول کو پہلے ہم لکھ لیں یہاں پر. زیدن آ رہا تھا مفعول جی، زیدن مفعول آ رہا تھا. اچھا مجھے بتائیں کہ جب منسپلٹی میں چیئرمین اگر نہ موجود ہو تو اس کی جگہ کون لیتا ہے؟ چیئرمین اگر موجود نہ ہو تو اس کی جگہ کون لیتا ہے؟ یا نہیں وائس چیئرمین لے گا نا، وائس چیئرمین لیتا ہے. ہاں وائس چیئرمین، جیسے پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے. پریزیڈنٹ کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ کون لیتا ہے؟ وائس پریزیڈنٹ. یہاں کون موجود نہیں ہے اس جملے میں؟ کون موجود نہیں ہے؟ فاعل موجود نہیں ہے. تو فاعل کے لیے کوئی تو جگہ لے گا. عربی میں انگلش میں اس کو وائس کہتے ہیں، اور اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ نائب. نائب کہتے ہیں. تو چاہے فاعل نہیں ہے تو فاعل کی جگہ پر نائب فاعل آئے گا. ٹھیک، تو نائب فاعل یہ لے لے گا، اس کا مفعول جو ہے، مفعول اس کی جگہ لے لے گا. یعنی مفعول اس کا اعراب لے لے گا. مفعول کی اعراب نصب ہوتا ہے، اور فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. لہذا مفعول فاعل کا اعراب لے کر کے نائب فاعل بن جائے گا. لہذا زیدن سے زیدن ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ فاعل نہیں کہلائے گا کیونکہ فاعل نہیں ہے.
لیکن یہ مفعول بھی نہیں کہلا سکتا، یہ نائب فاعل ہے، لہذا اب اس کو کہیں گے نائب فاعل. اس کو کہیں گے نائب فاعل. اب آتے ہیں فعل ماضی کا مجہول بنانے کا طریقہ. یونیورسل رول دے رہا ہوں آپ کو، اس کو ذہن میں بیٹھا لے، رٹنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ کبھی آپ کو. سب سے پہلے ہم مادہ کے تینوں حروف کو لکھیں گے یہاں پہ جی. نصرہ تھا، لکھنا شروع کرے. فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ. فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ. پوائنٹ نمبر 1، ماضی کے آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے. ماضی کے آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، ایک دم نہیں تبدیل کرنا، جیسا ہے ویسا ویسا چھوڑ دو بیچارے کو، ٹھیک ہے نا. آخری کے بعد والے کو چھوڑنا نہیں ہے، یعنی اس کو مٹانا ہے، اور ماضی میں عین کلمہ کی حرکت کو زیر دینا ہے. 2 پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ہے یہ، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، دوسرے کو چھوڑنا نہیں ہے. آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، دوسرے کو چھوڑنا نہیں ہے، زیر دینا ہے، اور اس کے بعد جتنے حرکت والے حرف ہوں گے، جتنے حرکت والے حروف ہوں گے، سب کو پیش دے دینا ہے. دوسرے کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اس کے بعد جتنے حرکت والے حرف ہوں گے، جتنے، سب کو پیش دے دینا. نصرہ سے نصیرہ، نصرہ سے نصیرہ. نصرہ حامد زیدن، حامد نے زید کی مدد کی. نصیرہ زیدن، زید کی مدد کی گئی. زید کی مدد کی گئی. کس کس کو نہیں سمجھ میں آیا مجھے بتائیں، میں بتاؤں ان کو. کلیئر ہے جی؟ کیا رول تھا؟ 3 رول ہے جی، یونیورسل رول، ایک دم آسان سا. آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، دوسرے کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اس کے بعد والے ہر حرکت والے حرف کو پیش دے دینا. ہر حرکت والے حرف کو پیش دینا ہے. ابھی آپ کو صرف ایک نظر آ رہا ہے. ایڈوانس میں جب جائیں گے، ابواب ثلاثی مزید فی جب پڑھیں گے، تو اس میں عین کلمہ سے پہلے بھی کئی حرکت والے حرف آنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. لہٰذا یہ میں نے آپ کو یونیورسل رول دیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر ابواب کے بنا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. نصرہ سے نصیرہ. اب نصیرہ سے گردان آسان ہے. نصیرہ نصیرہ، نصیرو، نصیرت نصیرتا، نصرنا، نصیرتا نصیرتما، نصیرتم، نصیرتی نصیرتما، نصیرتن، نصیرتو نصرنا. نصرہ حامد زیدن، نصیرہ زیدن، زید کی مدد کی گئی. جی جملہ بنائیں. زید نے پانی پیا. یہ بتائیں یہ ایکٹیو وائس ہے پیسیو وائس ہے؟ پہلے بتائیں. یہ فعل معروف ہے یا فعل ماضی ہے؟ فعل مجہول ہے، ایکٹیو ہے، معروف ہے، ماشاءاللہ. زید نے پانی پیا، عربی بنائیں اس کی. یشربو زیدون الماء. سوری، معذرت مضارع نہیں کر رہا، یہ پانی پیا. شریبہ زیدون الماء، زید نے پانی پیا. زید نے پانی پیا جی. اب اس کا مجہول بنائیں گے، پانی پیا گیا. پانی پیا گیا. پہلے رول، یہ غلطی بار بار میں کرتا ہوں، آپ کو بار بتاؤ. پہلے رول اپلائی. شریبہ ہے جی. پہلے نائب فائل کیا ہوگا اس میں؟ نائب فائل کون ہے جی یہاں پہ؟ نائب فائل کون بنے گا اس میں؟ زید بنے گا، ماں بنے گا؟ زیدن بنے گا، ماں زید بنے گا نائب فائل. ہاں، زید کیسے بنے گا نائب فائل؟ وہ تو فائل موجود ہے آلریڈی. پانی پی کون رہا ہے؟ ہاں، تو الماء جو ہے یہ نائب فائل بنے گا، لہذا الماء
اب جی رول اپلائی کرے جی. پہلا رول آخری کو چھیڑنا نہیں ہے, بعد والے کو چھیڑنا ضرور بدلنا ہے. اب زیر دکھ رہا آپ کو, زیر دکھ رہا, لیکن آپ کو مٹائیں پھر لکھیں تاکہ آپ کو معلوم چلے آپ نے رول اپلائی کیا ہے. مٹائیں پھر لکھیں, اور اس کے بعد والے جتنے بھی حرکت ہے سب کو پیش میں بدلنا. شریبا سے شوریبا, شریبا سے شوریبل ماؤ, پانی پی گئی. اچھا دیکھیں اس کے پیچھے ٹرم ہے نا, یہ جو فاعل کا ذکر نہیں کرتے, اس کے پیچھے وجوہات بہت سے بیان کیے گئے. کیا وجہ ہے کہ فاعل کا ذکر نہیں ہوا؟ بہت سے وجہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ فاعل اتنا کامن ہوتا ہے کہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ فاعل کا علم نہ ہو. مثال کے طور پر دو مثالیں دیتا ہوں. انسان کو پیدا کیا گیا, اب یہاں فاعل کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ کامن ہے نا, اللہ ہی نے پیدا کیا نا, ہمیں انسان کو اللہ ہی نے پیدا کیا, تو یہ کامن ہوتے جس کی بنیاد پر فاعل کا ذکر نہیں ہوتا. دوسرا مثال یہ ہے کہ ذکر معلوم نہ ہو فاعل کس نے, فاعل کون ہے. میں کہتا ہوں کہ پڑوس میں کسی کا چوری ہو گیا, پڑوس میں کسی کا گھر میں چوری ہو گیا, اب چوری کرنے والا کون ہے نہیں معلوم. تو کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض دفعہ جان مجھ کر کوئی فاعل کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہو, تو اس کے پیچھے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں. اس وجوہات کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ہمیں یہ دیکھنا ایکٹیو وائس اور پیسو وائس, فعل معروف فعل مجہول. ٹھیک ہے جی, جی ماشاء اللہ. شوریب الماء, پانی پی گئی, پانی کو پیا گیا. جی زید کو پیٹا گیا, بنائے جی. نائب فاعل کون ہے یہاں پہ؟ زید, ہاں زید ہے نائب فاعل, ماشاء اللہ. تو زید نائب فاعل ہوگا جی. زیدن مارنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے ضربا, اور رول اپلائی کریں گے جی. بولے رول, بولے فٹافٹ. آخری کو چھیڑنا نہیں, دوسرے کو چھیڑنا نہیں ہے, چھوڑنا نہیں ہے, دوسرے کو چھوڑنا نہیں ہے, زیر دینا ہے, اور اس کے بعد والے کو سب کو بھیج دینا ہے. ضرب زیدن, زید کو مارا گیا, زید کو مارا گیا, یا زید مار کھایا. مارنے والا کا علم نہیں ہے جو. جی میں کہتا ہوں لوگوں نے قرآن پڑھا, لوگوں نے قرآن پڑھا. پہلے ہاں لوگوں نے پڑھا. الناسو کیا پڑھا جی؟ القرآن. لوگوں نے قرآن پڑھا. اب میں کہتا ہوں قرآن پڑھا گیا, تو نائب فاعل کیا بنے گا؟ نائب فاعل الناس بنے گا یا قرآن بنے گا جی؟ قرآن, القرآن. اور قرأ کا ماضی مجہول کیا بنے گا جی؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے, دوسرے کو چھوڑنا نہیں ہے, زیر دینا ہے, اور ہر اس کے بعد والے زبر والا حرکت یا بھی کوئی بھی حرکت والا اس کو پیش دے دینا. قُرِئَ القرآن, قرآن میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ القرآن فَاسْتَمِعُوا, جب قرآن پڑھا جائے, جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا قرآن مجید میں, تو قُرِئَ القرآن, قرآن پڑھا گیا, قرآن پڑھا گیا. بہت سے الفاظ مل جائیں گے آپ کو. آتے وہ قرآن کی طرف. افلا ينظرون الى الابل کیف خلق, خلق خلق خلقو خلقت, خلقت تھا جی. اب اس خلقہ کو فعل مجہول بنائے. فجول کیسے بنائیں گے؟ ہر کو آخری کو چھیڑنا نہیں ہے, دوسرے کو چھوڑنا نہیں ہے, اور بعد والے کو. اب خلیقہ سے گردان کرے جی. خلیقہ, خلیقہ, خلیقو, خلی, خلیقت, خلیقت. اب خلیقت مؤنث کے لیے ہے, اسے پیدا کیا گیا. تو کس کی بات ہو رہی ہے شروع میں؟ الل ایبلی, اونٹوں کی طرف. تو اونٹ کی طرف میں بات ہو رہی ہے. کیفا خلیقت, کیسے وہ پیدا کیے گئے. وہ الى السماء, آسمان مذکر یا مؤنث ہے عربی میں. رفع, رفع سے کیا بنے گا؟ فعل مجہول رفع, اور مؤنث اس کی کیا ہوگی؟ رفعت.
व इला समाई कैफा रुफियत, और आसमानों की तरफ नहीं देखा कैसे ऊपर किए गए। व इलल अर्दी व इलल जिबाली, सॉरी व इलल जिबाली कैफा नुसिबत, गाड़ दिए गए। व इलल अर्दी कैफा सुतिहत, और जमीन के तरफ, अर्द जमीन है ना, मुअन्नस है ना, सब मुअन्नस आ रहे देखिए इसमें। हाँ, जिबाल भी मुअन्नस आपको समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना जी। तो मुअन्नस आ रहे थे ना, कैफा नुसिहत नुसिबत, कैसे गाड़ दिए गए, कैफा सुतिहत, कैसे फैला दिए गए। तो ये सारे फेले मजहूल आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। जी अब आते हैं अगला। मैं कहता हूं अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, अरबी बना जिसकी खलक़ल्लाहु, खलक़ल्लाहुल इंसाना। जी अल्लाह ने इंसान को पैदा किया किससे? मिट्टी से। मिन तीन मुताल्लिक ले जोड़ दीजिए। मिन तीन इंची। अब मैं कहता हूं इंसानों को मिट्टी से पैदा किया गया, अरबी बना इसके। नाइब फाइल क्या बनेगा इसमें? नाइब फाइल क्या बनेगा? अल इंसान। सोच में आ रहा है ना, टेंशन आ जा रहा, बोलना क्या अब? अल इंसानू। जी इंसान को पैदा किया गया, पहले इंसान को तो पैदा कर ले, उसके बाद मिट्टी बनाते हैं। खुली खलका है जी, खलका से खुली खत कैसे होगा? बढ़ियाएंगे। आखिरी अर्थ को छेड़ना नहीं, बाद वाले को छोड़ना नहीं है, जेर देना है, उसके बाद वाले को पेश देना है। खुलिकल इंसानू, इंसान पैदा किए गए किससे? मिन तीन, मिट्टी से पैदा किए गए जी। इंसान मिट्टी से पैदा किए गए। क्लियर? क्लियर है? किसी का कोई सवाल माजी मजहूल समझने में? कोई भी हर्फ दूंगा। अच्छा एक बात और समझ ले यहां पर कि मजहूल जो बनता है ना, वो हमेशा मुतअद्दी अफ़ाल के बनते हैं, लाजिम के नहीं बनते। अब ज़हाबा से ज़ुहिबा मत बना दीजिएगा। ज़हाबा जो है वो फेल लाजिम है। मैंने आपको बताया था, एक इशारतन ये बात कहा था कि लाजिम और मुतअद्दी का फर्क एक बुनियादी उसूल से कर लेंगे कि जब फेल का असर फाइल पर भी हो, जब फेल का असर फाइल पर, सॉरी मफऊल के ऊपर हो, जब फेल का असर मफऊल के ऊपर हो तो आप समझ रहे ये फेल मुतअद्दी है, और फेल का असर फाइल के ऊपर हो तो वो फेल लाजिम हो। अब जैसे मारना, मारने का असर मफऊल पर हो रहा है ना, मैं तो किसी को मारूंगा, जाहिर बात है। मैं अगर मदद करूंगा तो किसी को मदद करूंगा, तो ये तमाम लाजिम नहीं बल्कि मुतअद्दी अफ़ाल है। अब ज़हाबा जो है ना, ज़हाबा का असर किस पर हो रहा है? जाने का असर किस पर हो रहा है? फाइल के ऊपर हो रहा, तो ये फेल लाजिम है। तो ज़हाबा से ज़ुहिबा मत बना दीजिएगा, ज़हाबा से ज़ुहिबा मत बना दीजिएगा, क्योंकि ज़हाबा से फेल मजहूल नहीं बनता। आपको ज़ुहिबा नजर नहीं आएगा कभी आपको, ठीक है ना। तो वो अफ़आल के बनेंगे जो मुतअद्दी अफ़आल होंगे, मुतअद्दी अफ़आल के ही फेल मजहूल बनते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट था आपको ज़हन में रखने के लिए, इसको रख लीजिएगा जी। अब आते हैं मुज़ारे की तरफ जी। कुछ नहीं करना है, वही अल्फाज सेम वही चीज, खाली फेल हमारा तब्दील हो जाएगा जी। जैसे हमने शुरू में लिया था नसरा, तो नसरा का मुजारे क्या बन जाएगा जी? यनसुरु। यनसुरु ज़ैदुन हामिदन, जैद ने हामिद की मदद करता है या करेगा, ठीक। अच्छा, जैद हामिद की मदद करता है या करेगा। मैं कहता हूं हामिद की मदद की जाएगी, फाइल उड़ गया, फाइल गायब। अब फाइल की जगह कौन लेगा जी? नाइब फाइल। नाइब फाइल कौन है इसमें? हामिद। चले हामिद को नाइब फाइल की मुकाम दे, हामिदुन। चले यनसुरु को एज इट इज पहले लिखें। अब इसमें रूल बनाने का तरीका लिख लें जी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा 19-20 का। लिख लें, लिखना शुरू करें जी। लिखें फेले मुजारे
مجہول بنانے کا طریقہ. پہلا پوائنٹ, آخری حرف کو چھیڑنا نہیں, آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے جی. آخری حرف کا ہے جی لام کلمہ, لام کلمہ کو چھیڑنا نہیں ہے. آخری کے بعد والے کو چھوڑنا نہیں ہے جی. اس کو کیا کرنا ہے جی؟ ماضی میں کیا دیا ہم نے؟ زیر. ماضی میں زیر دیا ہم نے, مضارع میں زبر دے دیں, مضارع میں زبر دے دیں, اور علامت مضارع کو پیش سے بدل دیں, علامات مضارع کو پیش سے بدل دیں. ینصرو, 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 ینصرو وہ مدد کرتا ہے, یہ کرے گا, یعنی زید حامد کی مدد کرتا ہے. ینصرو حامد, حامد کی مدد کی جائے گی, حامد کی مدد کی جائے گی. کیا رول تھا جی کہاں پر؟ آخری حرف کو چھوڑ, ہاں آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے, اس کے بعد والے کو چھوڑنا نہیں ہے, ہاں, اور اس کے بعد علامت مضارع کو پیش میں بدل دینا. وہاں فرق دو تھا, وہاں پہ بھی کامن یہ تھا کہ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے, دوسرا یہ تھا کہ اس کے بعد والے حرکت کو زیر دینا ہے, یہاں زبر دینا ہے. بس یہ تھوڑا کنفیوز کرے گا آپ کو, تھوڑا کلیئر رکھیں گے مائنڈ کو تو انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائے گا. ایک ایک مثال اگر آپ یاد رکھیں گے, خلیقت یاد رکھیں گے نا تو یاد رہے گا آپ کو. خلیقہ ایک لفظ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا. آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے, بعد والے کو چھوڑنا نہیں ہے, زبر دینا ہے. اور اس میں کیا تھا جی؟ ہر حرکت والے حرف کو پیش دینا. یہاں ہر حرکت والے کو نہیں, صرف علامت مضارع کو پیش دینا, صرف علامت مضارع کو پیش سے بدل دینا ہے. تو ینصرو سے ینصرو, حامد کی مدد کی جائے گی, حامد کی مدد کی جائے گی. جی کس کو پتا, کس کو نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا جی؟ دیکھیں میں بتا رہا ہوں. فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے, فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے, اس کے بعد والے کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کو زبر دینا ہے. زبر ہوگا مٹا کر زبر دینا ہے, اس کو زبر ہوگا مٹا کر زبر دینا ہے, اور اس کے بعد علامات مضارع کو پیش میں بدل دینا ہے. آتا ہوں میں بتاتا ہوں. زید پانی پی رہا تھا, زید نے پانی پی لیا تھا, اب وہ پیے گا. میں کہتا ہوں زید پانی پیتا ہے یا پیے گا, تو کیا ہوگا جی؟ یشرب الماء, زید پانی پی رہا ہے, پیے گا یا پی رہا ہے, کچھ بھی کرے, پیے گا یعنی بعد میں اگر بھی پی سکتا ہے, بھی پی بھی رہا. اب میں کہتا ہوں پانی پیا جائے گا, پانی پیا جائے گا, تو نائب فاعل الماء, ٹھیک ہے نا جی. اور یشربو کو رول اپلائی کرے جی, آخری حرف کو چھیڑنا نہیں, بعد والے کو چھوڑنا نہیں ہے, زبر ہے مٹائیں اس کو, پھر دیں, اور اس کے بعد علامت مضارع جو ہے اس کو پیش میں بدل دیں. یشربو, یشرب الماء, پانی پیا جائے گا, پانی پیا جائے گا. کلیئر ہے جی؟ جی میں کہتا ہوں ہر گھر میں قرآن پڑھتا ہے یا پڑھیں گے لوگ, انسان جو ہے, یا لوگ چھوڑ دیں, میں کہتا ہوں کہ ہر گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن پڑھا جاتا ہے, پہلے یہ بتا دیں یہ فعل مجہول ہے یا ماضی ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے فعل ماضی ہے یا مجہول ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے مجہول ہے. کیوں مجہول ہے؟ فاعل کا ذکر نہیں ہے, پڑھنے والا کا ذکر نہیں ہے, پڑھنے والا کا ذکر نہیں ہے, تو فعل مجہول ہو گیا. تو نائب فاعل یہاں پہ کون ہے جی؟ قرآن. تو القرآن, پڑھنے کے لیے لفظ استعمال کیا ہوتا ہے؟ قرأ یقرأ,
क़रअ यक़रअु, यक़रउल क़ुरआनु, तो गलत है जुमला। अब इसको मजहूल बनाए जी, मुजारे को आखिरियत को छेड़ना नहीं, बाद वाले को छोड़ना नहीं है, मिटाएं, जबर दे फिर वापस, और अलामत मुजारे को पेश। युक़रउल क़ुरआनु, कुरान पढ़ा जाता है या पढ़ा जाएगा। अब मैं कहता हूं हर घर में, हर घर में, हर घर में, हर घर में मुतालिक फी, फी कुल्लू बैतिन कर दिया, फी कुल्लू बैतिन कर दिया, फी कुल्ली, फी कुल्ली बैती, हर घर में, हर घर में कुरान पढ़ा जाएगा, हर घर में कुरान पढ़ा जाएगा जी। देखिए जी, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस लिख रहा हूं, फिर इंशाल्लाह इख्तिताम करते क्लास को। अरबी बनाने के लिए, अरब में बनाना, किसी चीज को बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जआला। जआला से अरबी मुजारे क्या बनता है जी? जआला यजअलू जी, यजअलू। और यजअलू से मैं कहता हूं कि तुम सब बनाते हो या बनाओगे। तुम सब, तजअलूना, तजअलूना, तुम सब बनाते हो या बनाओगे। मैं कहता हूं तुम सब मत बनाओ। कौन सा ये फेले नहीं है, ये फेले नफी है, क्या है, फेले मनफी है, ये फेले नफी नहीं बनेगा। तुम सब मत बनाओ, क्या है ये, फेले नहीं। तो क्या करेंगे जी, शुरू में ला लगाएंगे, उसके बाद फेले मुजारे को ला तजअलू, मत बनाओ, हाँ नून ड्रॉप कर देंगे, ला तजअलू, तुम मत बनाओ। क्या मत बनाओ जी, किसको मत बनाओ? ला तजअलू बुयूतकुम। अब बुयूतुकुम था, ये बुयूतकुम क्यों हुआ जी, ये मफूल बनकर आ रहा था, इसीलिए। बैत की जमा बुयूत होता है, तो ला तजअलू बुयूतकुम, अपने घरों को मत बनाओ। क्या मत बनाओ जी? मकाबिर, मकाबिर, मकाबिर हो जाएगा। क्या मत बनाओ जी? कब्रें मत बनाओ, कब्रिस्तान मत बनाओ, कब्रें मत बनाओ, कब्र की जमा मकाबिर है, यानी कब्रिस्तान मत बनाओ जी। क्या नहीं बनाओ जी? ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, और एक लफ्ज में है कुबूरन का लफ्ज है, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरन, ठीक है ना जी, मत बनाओ तो अपने घरों को कब्रिस्तान। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अल बैत, यकीनन वो घर, यकीनन वो घर, अल्लज़ी, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम, अल्लज़ी क्या है जी, जो के माने में आता, अल्लज़ी जो, अल्लज़ी वो घर, अल्लाह जो बैत है ना, बैत के बारे में आ रहा है, यकीनन वो घर, यकीनन वो घर जो, जिसमें, या भी जिसमें जी। देखें तुक़रऊ, हाँ वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसमें। तुक़रऊ फेले माज़ी मजहूल है, ये गौर करें, आखिरी अर्फ को छेड़ा नहीं गया हुआ है। ये जबर दिख रहा है, चलो हो सकता है इसमें भी जबर आता है, लेकिन कंफर्म करेंगे हम अलामत मुजारे को पेश देख करके। तो पेश दिखा हमें, ये समझ में आ गया, कंफर्म हमारा फेले मजहूल है। तुक़रऊ यानी यक़रऊ, यक़राऊ, युक़रऊ, युक़रआनी, युक़रऊना, तुक़रऊ। ये तुक़रऊ यानी मुअन्नस का सीगा है, मुअन्नस का सीगा है जी। तुक़रऊ, तुक़रऊ
فیہ البقرۃ، اب البقرہ جو ہے جی مؤنث ہے نا، یہ نائب فاعل بن رہا ہے اس کے لیے، اور فیہ متعلق بن رہا ہے، فیہ ہی کی ضمیر جاری ہے بیت کے اندر. تو دیکھیں تقرأ فیہ البقرۃ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. لا يدخلوہ، وہ نہیں داخل ہوتا اس میں، وہ نہیں داخل ہوتا ہے اس میں. کون نہیں داخل ہوتا جی؟ الشیطان، شیطان نہیں داخل ہوتا اس میں. یہ ترمذی کی روایت ہے. الحمدللہ تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان البیت الذی تقرأ فیہ البقرۃ، فیہ ہل بنا ملا کر پڑھیں گے اس میں، فیہ البقرۃ لا يدخلوہ الشیطان، یقیناً جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہوتا. کیا سمجھا نہیں؟ کیا بولا آپ نے؟ ہاں انا کی وجہ سے بیت جو ہے نسب میں دکھ رہا ہے آپ کو، انا کا اس میں یہ وہ ان البیت جو ہے یہ نسب اس لیے دکھ رہا ہے انا کی وجہ سے. یہ جملہ ہے یہ جو ہے نا الذی، الذی یہ اسم موصول ہے، دو جملوں کو جوڑتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک جملہ ہے جی، ان البیت یہ جملہ اسمیہ ہے، اور الذی اس کے بعد ایک دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے، جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے. تو یہ دو جملوں کو جوڑتا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں موصول ہم پڑھیں گے. تو یہ دو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. تو یہ تھا الحمدللہ ہمارا فعل مجہول، ماضی بھی مضارع بھی. ماضی بنانے کا طریقہ لکھا دیا میں نے کہ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، دوسرے کو چھوڑنا نہیں ہے، زیر دینا ہے، اور ہر حرکت والے حرف کو اس کے بعد جتنے ہر حرکت والے حرف ہوں گے سب کو پیش دے دینا. ہاں اور مضارع میں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، دوسرے کو چھوڑنا نہیں ہے، زبر دینا ہے، اور علامت مضارع کو پیش سے بدل دینا. ٹھیک ہے نا جی، علامت مضارع کو پیش سے بدل دینا. یہ تھا الحمدللہ ہمارا فعل مجہول. ہاں کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو؟ ان البیت الذی، ہاں ان البیت الذی تقرأ فیہ البقرۃ. ٹھیک ہے نا جی. اب امید کر رہا ہوں فعل ماضی مجہول جو ہے نا آپ کو کنفیوز نہیں کرے گا، آرام سے بچا لیں گے. بس یہ دو چیزوں کا خیال رکھے. آگے ہو سکتا ہے جب ہم پڑھیں گے نا، جو کچھ ابواب پڑھیں گے نا، اس ابواب کے نارمل فعل مضارع کے جو علامت مضارع وہ پیش کے ساتھ آتا ہے، نارمل فعل مضارع پیش کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو صرف پیش دیکھ کر کے علامات مضارع کے اوپر پیش دیکھ کر کے اس کو ڈکلیئر مت کر دیجیے گا قرآن مجید میں. ساتھ ہی عین کلمہ کا زبر بھی ہونا لازم ہے، عین کلمہ کا زبر ہونا بھی لازم ہے. مطلب اتنا ڈیٹیلز کے ساتھ یہ معاملات کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کلمہ، وہ افعال جو مزید فی میں آئیں گے جس کا علامت مضارع پیش کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، علامت مضارع پیش کے ساتھ آتا ہے، اس کے عین کلمہ کبھی زبر کے ساتھ نہیں آئے گا، اس کا عین کلمہ زبر کے ساتھ نہیں آئے گا. اگر پیش آیا وہاں بھی اور عین کلمہ زبر کے ساتھ بھی آیا تو وہ پکا فعل مجہول ہے، وہ پکا فعل مجہول ہے. بس ابواب کو پہچاننا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. میں ابواب نہیں لکھوا رہا، نہیں تو پھر اور کنفیوز ہو جائیں گے، باقی لوگوں کو گھبراہٹ ہو جائے گی کہ ابھی تو فعل ابھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ فعل نہیں سمجھ میں آ رہا، ابھی اور 8 افعال پڑھنے ہیں. ابھی یہ تو پہلا فعل ہے، یہ سب سے ایزی ہے. ابھی 8 ابواب ثلاثی مزید فی ہے، یہ تو ابواب ثلاثی مجرد ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ تو بہت ایزی ہے. ابواب ثلاثی مزید فی پڑھیں گے نا تو کھوپڑی نکل کے ہاتھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور ایسے ایسے ابواب آپ کو سننے ملے گا تو آپ کا دماغ گھوم جائے گا جی. تو وہ میں ابھی کروا ہی نہیں رہا ہوں میں آپ کو، یہ تو بنیادی ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اگر وقت ملا تو وہ بھی کلیئر کروا ہی دوں گا آپ لوگ کا. جی کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو کر لیں. جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک باب ہے افعال کا باب ہے جی. افعال کی باب پر ایک لفظ آتا ہے اسلام. دیکھیں اسی کی طرف آ رہا کہ نہیں، آ رہا کہ نہیں اسلام.
फ़ा कलीमा सीन, ऐन कलीमा लाम और लाम का कलीमा मीम है जी। तो सीन लाम मीम, इससे अरबी बनती है असलमा, मजारे माजी बनता है अफ अला, इसका माजी बनता है अफ अला, और इसका मुजारे बनता है यू अफ इलू। आ रहा मैं, यू अफ इलू होता है, लेकिन अरब क्या करता है, यू अफ इलू में अलिफ को निकाल देता वो, लिहाजा ये युफ इलू बन जाता है जी। अब अस्लमा युस्लिमू, अस्लमा युस्लिमू, अब ये अफवाला बन जाएगा अस्लमा, उसने इस्लाम लाया। अस्लमा से अब गर्दान अब आसानी हो जाएगा हम लोग का। अस्लमा अस्लमा, अस्लमू, अस्लमत, अस्लमता, अस्लमना, अस्लमता, अस्लमतुमा, अस्लमतुम, अस्लमती, अस्लमतुमा, अस्लमतुन्ना, अस्लमतु, अस्लमना। कुरान मजीद में आता है क़ालतिल अरबु आमन्ना वलाकिन कुलू लम तुमिनू वलाकिन कुलू अस्लमना, बल्कि ये कौम इस्लाम लाए। ठीक है जी। अब अस्लमा से मुजारे ये माजी है, मजहूल बनाएंगे, रूल अप्लाई करे जी, रूल अप्लाई करे, आखिरी हर्फ को छेड़ना नहीं है, दूसरे को छोड़ना नहीं है, सॉरी जेर देना है, और आने वाले हर हरकत को पेश देना जी। उस्लिमा, लेकिन ये मैं अब मिसाल के तौर पर, ये मुताद्दी अफ़ाल नहीं है, ये लाजिम है। फेल का असर फाइल पर ही होता है, इस्लाम लाने वाले है ना, उसका कोई दूसरे पे तो नहीं होता ना। मैं मिसाल समझाने के लिए बताया आपको, ठीक है ना, बस ये एक छोटा सा झलक दे दिया मैंने। युस्लिमू, वो इस्लाम लाता है, ये लाएगा। अब युस्लिमू से आसान है गर्दान, युस्लिमू युस्लिमानी युस्लिमूना, तुस्लिमू तुस्लिमानी युस्लिमना, तुस्लिमू तुस्लिमानी तुस्लिमूना, तुस्लिमीना तुस्लिमानी तुस्लिमना, उस्लिमू नुस्लिमू। अब देखिए उस्लिमू में देखिए, यहां पर देखिए आपका फेले मुजारे जो है ना, देखिए अलामत मुजारे पेश के साथ आ रहा जी। अब तक हमने जबर के साथ पढ़ा ना, लेकिन देखिए अलामत मुजारे पेश के साथ आ रहा है। अब जब मैं इसको मजहूल बनाऊंगा तो आखिरी हर्फ को छेड़ना नहीं है, दूसरे को छोड़ना नहीं है, और चूंकि आइन कलीमा इसमें जो अलामत मुजारा पेश है उसमें पेश की जरूरत नहीं है, तो युस्लमू ये मजहूल बन गया इसका, लेकिन इसका मजहूल बनता नहीं है। मैं मिसाल समझाने के लिए बस बताया आपको, ठीक है ना जी। इसी तरह एक बाब आता है, इसका तरह इसी एक बाब आता है, बाब तफईल, बाब तफईल, ठीक है ना जी। दर्रसा युदर्रिसु, हाँ 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 एक बाब है बाब तफईल, अब उसमें आता है दर्रसा युदर्रिसु, ठीक है ना जी। अब बाब तफईल का बनता है दर्रसा, माजी बनता है दर्रसा, ठीक है ना। आइन कलीमा सद के साथ आता है, आपको कुरान मजीद में बहुत सारा मिलेगा, आइन कलीमा देखेंगे सद के साथ नजर आएगा। दर्रसा युदर्रिसु तदरीसन, तदरीस होता है ना, तदरीस पढ़ाना, एक दूसरे को पढ़ाना, तो तदरीस होता है। बाब अफ़ाल में क्या होता है, जैसे देखिए एक लफ्ज आपको पढ़ा आपने, नज़ला, नज़ला वो नाजिल हुआ, नज़ला पढ़ा ना आपने, आपने पढ़ा होगा अनज़ला, आपने पढ़ा होगा अनज़ला, ठीक है ना जी। नज़ला में होता है वो नाजिल हुआ, नज़ला मतलब वो नाजिल हुआ, और अनज़ला बाब इफ़आल है। अभी जैसे मैंने बाब इफ़आल की क्या बना जी, अफ़अला बना ना जी, अफ़अला। अब ये तीन हर्फ है ना, नून जाल रा, और देखिए इसमें रख दे जी, नून जाल अल्लाम, अनज़ला, नज़ला वो नाजिल हुआ, अनज़ला उसने नाजिल किया, नज़ला वो नाजिल हुआ, अनज़ला वो नाजिल किया। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल होता है, तो वहां पे लफ्ज नज़ल अल्लाह, लेकिन अल्लाह नाजिल होता है आसमान पर, और अल्लाह ने कुरान नाजिल किया तो अनज़ला, अनज़ला उसने नाजिल किया, क्या नाजिल किया, अल कुरान, अनज़ल अल कुरान, उसने नाजिल किया कुरान, ठीक है ना जी। इन्ना नहनु, हाँ इन्ना अनज़लनाहु, इन्ना अनज़ल, मजे के लिए, बस मजे के लिए 2 मिनट 5 मिनट रहेंगे, इंशाल्लाह क्लियर कर लेते हैं हम जी। अनज़ला की गर्दान कर लीजिए, बड़ा आसान है, देखिए मैंने आपको बता दिया, अब अफ़ाल की तो टेंशन नहीं है, मैं आपको सामने दे दिया अनज़ला, अनज़ला से गर्दान कर दीजिए। हाँ
ہاں ہاں انزلتم انزلتی انزلتما انزلتنا انزلتو انزلنا. اب قرآن کی آیت پڑھے وہ جی انا انزلنا ہو انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر. کلیئر ہے جی؟ ہاں اور نزلنا ہوگا نا تو اس کا مطلب ہو جائے گا ہم نازل ہوئے. دخلا ہوتا ہے نا جی، دخلا کا مطلب وہ داخل ہوا. اب میں کہتا ہوں اس نے داخل کیا تو ادخلا، ہاں باب فعال میں آ جائے گا وہ ادخلا، وہ داخل کیا، اس نے داخل کیا. ادخل تو داخل کر، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں اب اس میں ادخل بن جائے گا، ادخل وہ داخل کر، تو داخل کر. ادخل تو داخل ہو، ادخل تو داخل کر. تو یہ مزہ آئے گا پڑھنے میں، بڑا مزہ آتا ہے مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے یہ سمجھنے میں کہ باب افعال جب چینج ہوتا ہے، باب جب چینج ہوتا ہے اس کا معنی بھی چینج ہو جاتا ہے. بڑا زبردست چیز ہے جی. 8 ابواب پڑھیں گے انشاءاللہ تو بہت مزہ آئے گا جی. کسی کوئی سوال وغیرہ ہو؟ نہیں ہے؟ پھر انشاءاللہ ختم. ہاں لیٹر، ہاں مزید اس میں ایکسٹرا بڑھ جاتا ہے، کسی میں 1 بڑھ جائے گا، کسی میں 3 بڑھ جاتا ہے، کسی میں 2 ہو جاتا ہے. ہاں مزید فی. مجرد ہوا جو آپ کا نارمل آتا ہے وہ 6 ابواب ہے. میں وہ بھی کلیئر، وہ اصل میں پچھلے کلاس میں کروانے والا تھا، 6 ابواب کو ذکر کر دینے والا تھا، لیکن وقت نکلنے کی بنیاد سے نہیں کروا پائی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں وہ کلیئر کر دوں گا 6 ابواب. وہ آپ کو قرآن مجید کے اگر آپ دیکھیں گا تو عربی میں افعال کے بغل میں آپ کو کبھی نون نظر آئے گا زبر کے ساتھ، کبھی سین نظر آئے گا، کبھی فا نظر آتا ہے، کبھی کاف نظر آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ باب ہے، وہ کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا کرے. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.